السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پاکستان کی معیشت کے جو خد و خال آپ کے سامنے ہیں، 23ویں دفعہ ہم IMF کے پاس ہیں اور IMF نے ہم سے کافی ساری کنفرمیشن لی ہیں اور اس کے بعد یہ بتایا کہ آپ کی اتنی انسرٹن کنڈیشنز کی وجہ سے آپ ہمیں یہ وعدہ دیں کہ اگلے سال تک آپ جو ہے وہ فضول حرکتیں اور سیاسی بچہ پن نہیں کریں گے۔ تو اس تحت جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ 23واں رول اوور لینے کی کوشش کی ہے، جو پچھلا 2.5 اور اس دفعہ جو انہوں نے 3 ارب روپے وہ بھی اقساط کے اندر 9 مہینے میں ملنے تھے اور اب ایک مل گیا یا باقی ملنے ہیں، اور اس طریقے سے نظام IMF کے ہاتھ میں۔ تو اسٹیئرنگ وہیل کے حساب سے میرا خیال یہ تھا کہ جو پاکستان کے نیشنلزم کے مطابق پاکستان کے فرنٹ کو جو چلانے کے لیے جو کیئر ٹیکر کہ اول تو میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہی خلاف ہوں، اس ڈیٹیل کے اندر میں کسی ویلاگ بعد میں کریں گے۔ کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں میری نظر میں، اور یقینی طور پہ انٹیلیجنسیا کے اندر مطابق بھی آپ باقی بھی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور باقی کانسٹیٹیوشنز بھی دیکھ لیں، کیئر ٹیکر کوئی سینسیبل سبجیکٹ نہیں بنتا۔ بہرحال آپ نے کیئر ٹیکر رکھنا ہوتا ہے، وہ مخصوص مفادات کے واسطے لایا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک کوئی بھی پرماننٹ وزیر اعظم مقبول نہیں ہوا۔ معین قریشی صاحب تھے یا معراج خالد صاحب تھے، یہ اپنا کوئی اچھا برانڈ نیم بنا گئے، لیکن ہر اچھا نام جو ہے وہ کیئر ٹیکر کے اندر بنتا ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ اس ٹائم پر جو اگر وسیع تر قومی مفاد کو دیکھا جائے تو جو بھی کر لیا جائے، کیسے بھی کر لیا جائے، تو کسی معیشت دان کو آنا چاہیے تھا، اور موسٹ پروبیبل نیم جو تھا وہ حفیظ شیخ کا آنا تھا۔ باقی ناموں کے اوپر بہت سارے مسائل آنے تھے۔ حفیظ شیخ کیونکہ IMF سے لے کر سب کے ساتھ یہ اچھی تھی، یعنی PTI میں بھی رہے، اس کے ساتھ نون لیگ سے بھی کوئی مسائل نہیں، اور پیپلز پارٹی میں تو وہ رہ ہی چکے ہیں، چنانچہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ سنائی دے رہا ہے میرا اب بھی جو ظن غالب ہے وہ یہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو ہونا چاہیے، لیکن فیصلے والوں نے فیصلہ تبدیل اگر کر دیا تو اب جو ہے وہ گیم 2 جیلانیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب ان میں سے ایک جیلانی جو ہے وہ DMG گروپ کا ہے، اور DMG گروپ کے اوپر اگر 2 جیلانیوں میں سے اور ایک جو ہے وہ میرے خیال میں جوڈیشری سے ہیں، تو جوڈیشری والے جو ہیں وہ نلیفائی ہو جائیں گے سیاستدانوں کی طرف سے، اور جو بیوروکریسی ہوتی ہے پوری بیوروکریسی نواز شریف کی جیب میں۔ 30 سال سے میاں محمد نواز شریف کے جو والد صاحب میاں شریف صاحب تھے، انہوں نے یہ سبق پڑھا رکھا ہے۔ مجھے بھی تھوڑا سا دیکھا بھالا سا لگتا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے تھوڑا بہت بچپن میں کہیں تو، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ نواز شریف کے سکھائے ہوئے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے پوری بیوروکریسی کو جیب میں رکھنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ چنانچہ اگر ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے لینس سے میں دیکھوں تو ان اینی کیس 22ویں گریڈ کا جو بھی افسر ہوگا، اور آف کورس وہ نہ معیشت سمجھتا ہوگا، ہاں نظام سمجھتا ہوگا، تعلقات سمجھتا ہوگا، اور صرف تعلقات بنانا چاہتا ہوگا، ڈیولپمنٹ نہیں سمجھتا ہوگا، معیشت کو آگے پیچھے کرنا نہیں سمجھتا ہوگا، نظام سنبھالنا نہیں سمجھتا ہوگا، اور اس سے پاکستانی اور پاکستانی قوم اور پاکستان کی 1% اشرافیہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ قومی اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی اور سمری صدر کو ارسال کی جائے گی۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کا نام دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ PPP نے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا نام بھی دیا۔ تصدق جیلانی 11 دسمبر 2013 سے 5 جولائی 2014 تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے، جبکہ جلیل عباس جیلانی سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی سفیر رہے۔ پاکستانی سفیر امریکہ میں رہے۔ اب آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ ایک وہ بھی سفیر تھے جن کا زرداری صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور پھر اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد میرے خیال میں یہ وہی والے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور جو کیا نام ہے وہاں پر جو سفیر رہے، تو اس کے بعد سے ہی میرے خیال میں بلیک بیری کے اوپر انہوں نے ایسا داغ لگایا کہ بلیک بیری والوں نے بلیک بیری جو ہے وہ بنانا ہی بند کر دیا۔ اب ایک تو یہ ہے پاکستان کے سفیر رہے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ وہاں امریکہ میں رہے ہیں تو میرا پھر گمان جو ہے، گمان نہیں یعنی میری پریڈکٹیو کیلکولیشن جا رہی ہے کہ شاید یہ خارجہ صاحب جو ہیں یہ امریکہ کے جو سفیر رہے ہیں وہ موسٹ پروبیبل انہی کا نام ہوگا۔ اسی طریقے سے راجہ ریاض سے شہباز شریف کی کل رسمی ملاقات کریں گے، غیر رسمی بھی کر لیتے تو خیر ہے، لیکن آف کورس انہوں نے
انہوں نے ایک وہ جو ہے وہ مونومنٹل وزیر اپوزیشن بنائی ہے تاکہ ان سے جو مشاورت کرنی ہے وہ کر لیں. مشاورت کیا کرنی ہے؟ ان کے کان میں بتانے پتر ہے کرنا ہے. وہ کہیں کال لیں گے جی بس تسی ساڑھے چنڈے نہ پاڑو، ہم آپ کے چنڈے نہیں پاڑیں گے. پوائنٹ یہ ہے یہاں پر کہ ان اینی کیس یہاں پر جو ہے وہ معیشت کے امور کو سمجھنے کے لیے میرا خیال تھا کہ میرا جو میں نے آپ کو کہا کہ ظن غالب میرا یہی تھا، کیونکہ SIFC چل رہا ہے، اس کے بعد منرلز اینڈ مائن پروجیکٹ چلنے والا ہے، اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چلنا ہے اور باقی سارا نظام اس سے چلنا ہے، اور پاکستان معیشت کی برے ترین حالات کے اندر ہے اور 8.2 مانگے تانگے سے ہم نے جمع کیے ہیں اور اس کے آگے بہت سارے نظام کو ڈسپرس کرنا ہے. معیشت کے آدمی کو آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے اوپر جو اب آپ نے دیکھ لیا کہ الاؤنسز ملنا شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے الیکشن کی تیاریاں زوروں پر ہیں. اب فیصلہ والوں کو چاہیے کہ فیصلہ کریں، معیشت والے کو لائیں تاکہ پاکستان بچ سکے. اور اگر آپ نے پاکستان کو نواز شریف صاحب کو گروی رکھ دیا ہے تو پھر 22ویں گریڈ کے جلیل صاحب بہت زیادہ موزوں رہیں گے.